یرحمکم اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہو اور مجھ گنہگار عاجز حقیر فقیر پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو. ویسے تو رحمتیں نازل ہوتی ہی ہیں اگر اللہ کے رسول کا ذکر ہو تو آٹومیٹک رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. لیکن دعا کرنا چاہیے. حکم ہے کہ تم دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برابر دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک چیز کا مالک و خالق رب ہے. ہر ایک چیز پہ اس کا اختیار ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں وہ چاہے قبول کریں چاہے قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انانیت اتنی خراب چیز ہے. اگر دولت میں انا آ جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، اور اگر علم میں انا آ جائے تو ایمان سے جانے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو انانیت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ بندے کی عاجزی. موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے رہے عرض کی، ارے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ گناہگار انسان ہو اس سے میں ملاقات کروں. جو سب سے زیادہ گناہگار انسان ہے مجھے دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جاؤ، طلوع فجر کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو آدمی تم کو دکھائی دے، سمجھ لینا تمہاری امت کا سب سے زیادہ گناہگار وہ شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام اگلے صبح نکلے، دیکھا پہاڑوں کے راستے سے، جنگل کے راستے سے ایک شخص آ رہا ہے، اپنے کاندھے پہ بچے کو بٹھانے ہوئے ہے. دیکھا بڑا افسوس، یہ میری امت کا سب سے زیادہ گناہگار، میری امت کا سب سے زیادہ گناہگار بدترین انسان ہے. افسوس ہے، چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ گناہگار انسان کو میں دیکھ لوں. پھر گئے عرض کی، بارے رہا سب سے زیادہ گناہگار انسان کو تمہیں دکھا دیا. اب میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ نیک انسان جو میری امت کا ہو تمہیں دکھا. میری امت میں سب سے زیادہ نیک انسان جو ہو وہ بھی خالق. حکم خداوندی ہوا موسیٰ، اب غروب آفتاب کے وقت، سورج کے ڈوبنے سے پہلے جو سب سے آخر میں تم کو آدمی دکھائی دے، سمجھ لینا تمہاری امت کا سب سے زیادہ نیک انسان. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی بستی کی طرف. سورج غروب ہونے والا تھا، عصر کے وقت جانے والا تھا. دیکھا جنگل کے راستے سے وہی شخص جو صبح دیکھا تھا، وہی شخص میرے سامنے سے آ رہا. دیکھا بڑا تعجب ہوا. صبح دیکھا کہ یہی آدمی سب سے گناہگار، یہی آدمی سب سے نیک، یہی آدمی صبح تک تو گناہگار تھا، شام کو نیک کیسے ہو گیا؟ اور صرف نیک نہیں، امت میں سب سے بڑا نیک. صرف نیک نہیں بلکہ یوں کہو کہ پہلے وہ گناہگار تھا، اب ولی ہو گیا. اب ولی ہو گیا. یہ آخر معاملہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر پہنچے، بارگاہ خداوندی کا عرض کیا، بارے الہ، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا تھا، میں نے خواہش کی کہ سب سے زیادہ گناہگار انسان کو میں دیکھ لوں، انہیں مجھے دکھا دیا. پھر میری خواہش کی کہ سب سے زیادہ نیک انسان کو دیکھ لوں، انہیں دکھا دیا. لیکن انسان وہی ایک، صبح سب سے بڑا گناہگار، شام کو سب سے بڑا نیک. ماجرا کیا ہے؟ آخر کیا اس نے ایسا کیا؟ صبح تک گناہگار تھا، شام کو نیک ہو گیا. سبحان رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے
بہا نہیں ہو جاتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے، چھٹکارا نہیں ڈھونڈتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو تم نے صبح دیکھا تھا وہ صبح تک میرا بندہ سب سے گناہگار تھا، تمہاری امت میں سب سے گناہگار امتی تھا، شام کو نیک ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ سنو موسیٰ، جب وہ صبح جا رہا تھا جنگل کی طرف، اپنے کاندھے پہ بچے کو بٹھائے ہوئے تھا، راستہ طے کر رہا تھا، بچے نے پوچھا تھا اس اپنے باپ سے، اے باپ یہ بتاؤ اس پوری زمین میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے بڑا کچھ ہے؟ ان پہاڑوں سے بڑا کچھ ہے؟ باپ نے کہا ہاں ان پہاڑوں سے بڑا دریا ہے، ان پہاڑوں سے بڑا دریا ہے۔ پھر پوچھا دریا سے کچھ اور بڑا ہے؟ کہا ہاں ان دریا سے بڑی زمین ہے۔ پھر پوچھا اس لڑکے نے اے بابا یہ بتاؤ اس زمین سے بڑا کچھ ہے؟ کہا ہاں اس زمین سے بڑا آسمان ہے، اس زمین سے بڑا آسمان ہے۔ بچے نے پھر پوچھا بابا آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ باپ نے روتے ہوئے کہا بچے ہاں اس آسمان سے بھی زیادہ بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ پھر بچے نے پوچھا بابا یہ بتاؤ تیرے گناہ سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تیرے گناہ سے بڑا کچھ ہے؟ باپ نے کہا تھا ہاں بیٹا میرے گناہ یقیناً بہت بڑے ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے، میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اتنا کہنا تھا موسیٰ میری رحمت کو دوبارہ نہ ہوا کہ وہ گناہگار ہے، صبح تک گناہگار تھا، اس کی عاجزی اور انکساری میں سب سے بڑا نیک اس کو بنا۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، چھٹکارا نہیں ڈھونڈتی۔ ہمارے آپ کے لیے اتنے راستے پیدا ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے، آج ہم اور آپ رسول اور آل رسول کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول اور آل رسول کے ذکر سے ہم سب کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ فل ویڈیو یوٹیوب پر ہے اور یوٹیوب کا لنک نیچے ہے۔ فیس بک انسٹاگرام کو فالو کریں اور یوٹیوب پر جا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔